السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملحدین کی طرف سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے شادی کی کم عمر کے حوالے سے۔ آئیے ہم آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں۔ اصل میں ملحدین کہیں سے بھی کوئی تصویر اٹھا کر بغیر کوئی ثبوت دیے اس پر اپنی خود ساختہ کہانی جڑ کر اسلام پر تنقید کرتے ہیں۔ زیر نظر تو تصویر بھی اسی دلیل بال لا کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد پس پردہ امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی کم عمری میں شادی کرنا ہے۔ میرا سوال ان دیسی لبرلز یعنی لنڈے کے انگریزوں سے یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ کون سا سٹینڈرڈ ہے جس سے آپ کسی کی شادی کو روک سکتے ہیں؟ ابھی 50 سالہ شاہ رخ خان سلمان خان ان کی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ مانگ لیں تو یہ ایک کے ساتھ ایک فری دیں گے۔ اگر لڑکی نابالغ ہے تو اس سے شادی کرنا تو یقیناً ایک جرم ہوگا، مگر ایک عاقل بالغ خاتون سے شادی سے روکنا نہایت گھٹیا ذہنیت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ وہ غیر معمولی جسامت، ذہانت اور بلوغت کو پہنچ چکی تھی۔ مستشرقین اور ملحدین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے سلسلے میں جس انہوں نے مفروضے کو بنیاد بنایا ہے اور مفروضے کو بنیاد بنانے پر ناروا اور بیجا طریقے سے انہوں نے پھر لب کشائی اور قلم کو بھی انہوں نے حرکت دی ہے، لب کشائی بھی کی ہے۔ اگر عرب کے اس وقت کے جغرافیائی ماحول اور آب و ہوا کا تاریخی مطالعہ کریں اس وقت کے، تو اس کا کھوکھلا پن ثابت ہو جاتا ہے۔ ہر ملک و علاقے کے ماحول کے مطابق لوگوں کے رنگ و روپ، جسمانی و جنسی بناوٹ، عادات و اطوار جس طرح باہم مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح سن بلوغت میں بھی کافی فرق ہوتا ہے۔ جن ممالک میں موسم سرد ہوتا ہے وہاں بلوغت کی عمر زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں موسم گرم ہوتا ہے وہاں بلوغت جلد جو ہے وہ واقع پذیر ہو جاتی ہے۔ مثلاً عرب ایک گرم ملک ہے، وہاں کی خوراک بھی گرم ہوتی ہے جو کہ عموماً کھجور اور اونٹ کے گوشت پر مبنی ہوتی ہے۔ اسی لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جانا یعنی عقل سے دور نہیں ہے، عقل سے یہ بات دور نہیں ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی نسبت قابل وثوق روایات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جسمانی قوی بہت بہتر تھے، جسمانی طاقت ان کی بہت جو ہے وہ بہتر تھی، اور ان میں نشو و نما بہت زیادہ تھی۔ ایک تو خود عرب کی گرم آب و ہوا میں عورتوں کی غیر معمولی نشو و نما کی صلاحیت ہے، دوسرے عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس طرح ممتاز اشخاص کے دماغی اور ذہنی قوا میں ترقی کی غیر معمولی استعداد ہوتی ہے، اسی طرح قد و قامت میں بھی بالیدگی کی خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت تھوڑی عمر میں وہ قوت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں پیدا ہو گئی تھی جو شوہر کے پاس جانے کے لیے ایک عورت میں ضروری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو خود ان کی والدہ نے بدون ان کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے رخصتی کا تقاضا کیا گیا ہو خدمت نبی میں بھیجا تھا، یعنی بجائے اس کے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے رخصتی کا تقاضا کیا ہو، ان کی والدہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ کوئی ماں اپنی بیٹی کی دشمن نہیں ہوتی، بلکہ لڑکی سب سے زیادہ اپنی ماں ہی کے عزیز اور محبوب ہوتی ہے۔ اسی لیے ناممکن اور محال ہے کہ انہوں نے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت و اہلیت سے پہلے ہی ان کی رخصتی کر دی ہو۔ اسلامی تاریخ سے مثالیں، اسلامی کتابوں میں سے بہت سے ایسے واقعات نقل کیے گئے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب معاشرے میں 9 سال کی عمر میں بچہ جنم دینا اور عام بات، اور اس عمر میں نکاح کرنا رواج تھا۔ ان لوگوں کے لیے
یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ چند واقعات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ابو عاصم النبیل کہتے ہیں کہ میری والدہ 110 ہجری میں پیدا ہوئی اور میں 122 ہجری میں پیدا ہوا۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 7 رقم جہاں لکھا گیا ہے وہ 1627، جلد نمبر 7 1227 صفحے پر یہ بات جو ہے وہ موجود ہے، 1627 پر، یعنی 12 سال کی عمر میں ان کا بیٹا پیدا ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی والدہ کی شادی 10 سے 11 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی۔ عبداللہ بن عمر اپنے باپ عامر بن عاص، عبداللہ بن عمر ہے، اپنے باپ عامر بن عاص رضی اللہ عنہ سے صرف 11 سال چھوٹے تھے۔ تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93 کے اوپر۔ ہشام بن عروہ نے فاطمہ بنت منذر سے شادی کی اور بوقت زواج فاطمہ کی عمر 9 سال تھی۔ الضعفاء للعقیلی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 1583۔ تاریخ بغداد کے اندر بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222 پر یہ موجود ہے۔ عبداللہ بن صالح کہتے ہیں کہ ان کے پڑوس میں ایک عورت 9 سال کی عمر میں حاملہ ہوئی، اور اس روایت میں یہ بھی درج ہے کہ ایک آدمی نے ان کو بتایا کہ اس کی بیٹی 10 سال کی عمر میں حاملہ ہوئی۔ کامل ابن عدی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر جو ہے وہ لکھا گیا ہے 1015۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی 9 سال کی عمر میں عبداللہ بن عامر سے کرائی تھی۔ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 70 کے اندر امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ عباد بن عباد المہلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ 18 سال کی عمر میں نانی بن گئی۔ 9 سال کی عمر میں اس نے بیٹی کو جنم دیا، اس کی بیٹی نے بھی 9 سال کی عمر میں بچہ جنم دیا۔ سنن دارقطنی جلد نمبر 3 کتاب النکاح کے اندر 3836۔ ماضی قریب میں اور حال کی مثالیں اس طرح کے کئی حوالے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ کوئی انوکھا معاملہ نہیں تھا۔ آج کل بھی اخباروں میں اس قسم کی خبریں چھپتی رہتی ہیں۔ ماضی قریب میں اس طرح کا ایک واقعہ رونما ہوا، 8 سال کی بچی حاملہ ہوئی اور 9 سال کی عمر میں بچہ جنم دیا۔ روزنامہ ڈان کے اندر 1996 میں یہ بات موجود۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک دفعہ اپنے ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں میرے ذہن میں کافی شکوک و شبہات تھے۔ بطور پیشہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، ایک دن میرے پاس ایک مریضہ آئی جس کی عمر تقریباً 9 سال تھی اور اسے حیض آ رہے تھے۔ مجھے اس روایت کی سچائی اور حقانیت پر یقین آ گیا۔ اس کو روزنامہ جنگ کراچی میں 16 اپریل 1986 کو ایک خبر تصویر کے ساتھ شائع ہوئی، جس میں ایک 9 سال کی بچی جس کا نام ایلینس تھا، جو برازیل کی رہنے والی تھی، 20 دن کی بچی کی ماں تھی۔ اسی طرح روزنامہ آغاز میں 1 اکتوبر 1997 کو ایک خبر چھپی کہ ملتان کے قریب ایک گاؤں میں ایک 8 سالہ لڑکی حاملہ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے اس حادثے کا اعلان کیا کہ وہ زچگی کے دوران ہلاک ہو جائے گی۔ پھر 9 دسمبر 1997 کو اسی اخبار میں دوسری خبر چھپی کہ ملتان آغا نیوز ایک 8 سالہ پاکستانی لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بچہ صحت مند ہے۔ جب پاکستان جیسے معتدل اور متوسط ماحول اور آب و ہوا والے ملک میں 8-10 برس کی لڑکی میں یہ استعداد پیدا ہو سکتی ہے، تو عرب کے گرم آب و ہوا والے ملک میں 9 سال کی لڑکی میں اس صلاحیت کا پیدا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر بھی اس عمر کی لڑکیوں کے ہاں بچوں کی پیدائش کے 20 خبریں موجود ہیں۔ 2-3 ماہ پہلے ایک خبر نظر سے گزری تھی جس میں یورپ کی ایک لڑکی کا بتایا گیا تھا کہ وہ 12 سال کی عمر میں ماں بن گئی۔ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ
طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے نکاح پر اعتراض کرنے والے انہی ملحدین نے اسے ورلڈ ریکارڈ قرار دیا تھا۔ جب آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی اور کماری عورت سے شادی نہیں کی، بلکہ ان کے علاوہ سب بیویاں ایسی تھیں جن کی پہلی شادی ہو چکی تھی، اب یا تو وہ مطلقہ تھی یا بیوہ تھی۔ اسی طرح وہ طعن جو کچھ لوگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شادی کرنے کا مقصد صرف عورتوں کی شہوت اور ان سے نفع اٹھانا تھا، زائل ہو جاتا ہے، کیونکہ جس شخص کا یہ مقصد ہو وہ اپنی ساری بیویاں یا اکثر ایسی اختیار کرتا ہے جو انتہائی خوبصورت ہوں اور ان میں رغبت کی ساری صفات پائی جائیں، اور اسی طرح حسی اور زائل ہونے والے معیار بھی کفار اور ان کے پیروکاروں کا۔ اس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں طعن کرنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین شریعت میں طعن کرنے والے سے بالکل عاجز آ چکے ہیں۔ اب انہیں کچھ نہیں ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں طعن کرنا شروع کر دیا، اور کوشش کرتے ہیں کہ خارجی امور میں طعن کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے نور اور دین کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ کافر برا مانتے ہی رہیں، اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ام سیدہ عائشہ کے اس نکاح کے حوالے سے معلومات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ جو یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے ام سیدہ عائشہ کے حوالے سے کہ وہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہونا، یہ جو ہے قابل فہم نہیں ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں مثالوں سے یہ چیز ظاہر کی، سامنے پیش کی، تاکہ آپ کے علم میں آ جائے۔ وباللہ توفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔